السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ اب آپ کے سامنے چند سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ کیا جنت میں کھیتی تھی ہوگی، لوگ بور ہو کر کھیتی کریں گے؟ ان کا سوال ہے کیا جنت میں کھیتی بھی ہوگی اور لوگ بور ہو کے کھیتی کریں گے؟ بھائی وہاں بور تو ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے، وہاں تو جو خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ مان لو جن لوگوں کو اگر کھیتی کی خواہش ہوگی تو اللہ ویسے ہی جو وسائل اسی طرح کے پرووائڈ کرا دیں گے۔ ویسے یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو جنت میں شیطان نے برہنہ کرا دیا وسوسہ ڈال کے، تو انہوں نے اپنے جسم پہ پتے ہی ڈھکے تھے، تو وہاں پیڑ پودے اور پتے تو ہوں گے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے، بار بار اللہ نے کہا کہ جہاں اوپر باغات اور نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو میں نے تو مثال بھی دی تھی، جیسے کشمیر میں ہم جاتے ہیں تو اوپر پہاڑوں پہ پیڑ ہریالی نظر آتی ہے اور نیچے نہر بہہ رہی ہوتی ہے۔ تو جنت کا جو نظارہ ہوگا کچھ اسی طرح کا ہوگا کہ اوپر ہریالی ہوگی، تو وہاں کھیتی پیڑ پودے سب کچھ ہوگا، لیکن وہ انسان کرے گا یا اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ ہوگی، یا انسان کی خواہش کے بعد جو ہے وہاں کھیتی اس سے کرائی جائے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ابھی متشابہات میں سے ہے، کچھ معلومات تو نہیں ہے، موما ہے تو، لیکن یہ طے ہے بات کہ جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ کیا قیامت میں 99 دوزخی ہوں گے، ایک جنتی 100 میں سے؟ ان کا سوال ہے کیا قیامت میں لوگوں میں 100 میں سے 99 دوزخی ایک جنتی ہو؟ اس طرح کا بھائی اس طرح کی کوئی حدیث تو ہے، ایک روایت تو یہ ملتی ہے، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنی آخرت کی فکر کریں اور روز سوچا کریں، رات کو 5 منٹ ضرور دیا کریں کہ ہم نے آج کتنی خلاف ورزی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی اور کتنی ہم نے فرما برداری کی۔ کیونکہ زیادہ جو ہے وہ روایتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں دوزخ کی طرف آ جائیں گے، جنت میں کم جائیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے ایک آیت میں کہ نیک ہمیشہ سے کمی رہے، تو وہاں بھی نیک کمی ہوں گے، لوگ زیادہ جو ہے وہ بد لوگ ہوں گے جن کی پکڑ ہوگی وہاں پہ۔ کیا خود کو جنتی سمجھنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا خود کو جنتی سمجھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ آپ دیکھو روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دوزخی ہیں، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے پوری امید اپنے اللہ سے یہ ہوگی کہ میں جنتی ہوں گا۔ اور اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ تمام دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک دوزخ میں جائے گا، تب بھی مجھے خوف ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ انسان میں نہ ہوں۔ تو یہ ڈر اور امید کے بیچ کی چیز ہی ایمان ہے۔ تو بالکل آپ کو اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، اور یہ بھی ایک خوف اور ڈر رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب منافقوں کی بات آئی تھی تو حضرت عمر پہنچ گئے تھے رات کو ان صحابی کے گھر پہ جن کو نام بتائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق ہو گئے کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو جو ڈر ہے وہ رہنا چاہیے، اور نبی کی حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں ڈر رہتا ہے کہیں ہم منافقوں میں نہ گنے جائیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، پکا سچا، اور وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کا معاملہ ہونا چاہیے، امید اور خوف دونوں چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ آج عورتوں کی بے قدری کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ ان کا سوال یہ آج عورتوں کی بے قدری کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ بھائی عورتوں نے خود اپنی بے قدری کرا رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ کے رسول نے اتنی توقیر کی عورتوں کی، چاہے ماں کے شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو۔ آپ کے سامنے بارہا حدیثیں آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار یہ بات فرمائی کہ میں عشاء پڑھتا ہوں، میری طبیعت چاہتی ہے اور میری ماں دروازہ کھٹکھٹائے تو میں نیت توڑ کے اپنی ماں کو دروازہ کھولوں۔ اور جو بہنوں کا معاملہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولی بہن تھی ان کی دائی حلیمہ کی بیٹی، ان کے کہنے پہ پورے کے پورے قبیلے کو ان کو چھوڑ دیا تھا، جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے، جنگی قیدی۔ ایسی بیٹی بیویوں کا معاملہ تو آپ کو میں بارہا بتا چکا کہ
اپنی بیویوں کا کس طرح سے ہاتھ بٹاتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں کی، اور کس طرح سے ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کے ساتھ دوڑے لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ جس جگہ پیالے میں ہونٹ لگا کے پانی پیتی تھی وہیں ہونٹ لگاتے تھے، اور انہیں الگ الگ ناموں سے پیار سے محبت سے پکارتے تھے، کہیں عائشہ کہہ رہے، کہیں حمیرہ کہہ رہے۔ تو یہ سب حضرت خدیجہ کی بے انتہا محبت اور بہت زیادہ عزت احترام کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ چولہا جلا رہی ہوتی تو حضور پیچھے لکڑیاں پکڑا رہے ہوتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا گھر میں جھاڑو دے دی، اپنے جوتے گانٹھ لیے، برتن دھو دیے۔ کون سا کام ایسا ہے جو نبی نے اپنی عورتوں کے ساتھ نہ کیا ہو؟ تو ہم تو ذرا سے دیندار ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔ تو گھروں کے کام اپنی بیویوں کا ساتھ دینا یہ بھی نبی سنت ہے۔ ایسے ہی بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی تو حضور اٹھ کے ان کا ماتھا بھی چومتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ دوڑتے ہوئے گئے اپنے گھر، بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور بیٹی کو چوما۔ تو یہ تو ساری چیزیں روایتوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو بڑی توقیر دی، لیکن ہم نے جو ہے اپنے لالچ میں اور اپنی شہوت میں آ کے عورت کو بے پردہ کر دیا اور باہر نکال دیا انسان نے، اور عورت جو ہے وہ اپنی گر گئی اپنی اس جگہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کی جو برے حالات تھے وہی حالات اب دوبارہ سے بنا دیے گئے۔ کیا یحییٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے شہید کیا تھا یا اپنی موت مرے؟ ان کا سوال ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے شہید کیا تھا یا اپنی موت مرے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اصل میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا، حالانکہ وہ انہیں بہت دیندار مانتا تھا، لیکن وہ اپنی ایک رکھیل کی کہنے پہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ منع کرتے تھے زنا کو، اسے تو ظاہر سی بات ہے تو اس کی رکھیل نے ایک دن جو ہے اپنے بادشاہ کو یہ بات کہہ دی کہ میں تو جب ہی راضی ہوں گی جب تو ان کی گردن اتار کے منگوائے گا۔ تو وہ اس نے تشتری میں پیش کر دی تھی معاذ اللہ ان کی گردن جو ہے اتروا کے اپنے کارندوں سے، تو انہیں شہید ہی کیا گیا تھا۔ اسپتال میں مریض ناپاکی میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اسپتال میں کوئی مریض ہو کیا وہ ناپاکی میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے بھائی۔ اصل میں اللہ کو ساری پتہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کسی پہ بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو وہاں وہ پاک تو ہو نہیں سکتا، جتنی اس کے اندر استطاعت ہو، وہاں کوئی دیوار ایسی ہو جس پہ دھول ہو یا جیسے بھی کر سکے تیمم کر لے اور نماز پڑھ دے اپنی۔ میرا جب آپریشن ہوا سن 17 میں تو میں نے تو اسی طرح سے نماز پڑھی اسٹریچر پہ بھی، اور باقی اپنا جب میں آئی سی یو میں تھا تب بھی الحمدللہ ایک بھی نماز میری نہیں گئی۔ جو بے ہوشی کی حالت میں میری نمازیں نکلی تھی میں نے تو وہ بھی ادا کی وہاں پہ، اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، میری تو بات ہی کیا، مگر بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا الحمدللہ۔ اب آپ تو ویڈیو کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اسپتالوں میں نل کی لگی ہوئی ہیں، برا حال ہے، اس کے بعد بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز تو کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہے، جیسے حالات ویسی نماز۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی کیا تسبیح کر رہی ہیں اور انسان کی کیا تسبیح ہونی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں قرآن کہتا ہے سب تسبیح کر رہی ہیں اللہ کی، ان کی تسبیح کیسی ہے؟ بھائی جو جس ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، وہ اس کی تسبیح ہے۔ جیسے سورج کو اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے صبح کو نکلنا ہے شام کو ڈوبنا ہے، تو وہ اپنی اسی معمول پہ زندہ ہے اور کرتا ہے اپنا، اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اس طرح چاند کا معاملہ، ہوا کا معاملہ، پیڑوں کا معاملہ ہے، پہاڑوں کا معاملہ ہے، جس کو جس ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا وہ اس کی تسبیح ہے۔ ایسی چڑیوں کا معاملہ ہے، ان کی بھی تسبیح وہی ہے کہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا۔ تمام چیزوں کی چرند پرند ہوں، انسان ہوں، جو جس کی ڈیوٹی جو لگائی اللہ نے وہ اگر پوری کر رہا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح میں ہے۔ اور انسان کی تسبیح بھی یہی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، جن اور انسان کو۔ تو اگر اللہ کی بندگی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو 24 گھنٹے معبود ہے، تو ہمیں 24 گھنٹے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ یہ نہ ہونا کہ صرف 5 نمازیں ہم پڑھ لیں بھاگا دوڑی کی اور یہ سمجھیں کہ ہم دیندار ہو گئے۔ دینداری یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کے بندے بن کے رہیں، تو تب مطلب ہر وقت آپ کو یہ لگنا چاہیے، تنہائیوں میں بھی، گناہ کے وقت بھی، اور اپنی ماں کے پاس ہوں، بیوی کے پاس ہوں، اپنے پڑوسیوں کے پاس ہوں، دوستوں کے پاس ہوں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، تب تو آپ اپنی تسبیح پوری کر رہے ہیں۔ باقی یہ جو ہم
تسبیحات پڑھنے کو دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے نام ہے، یہ بھی یاد ہے اللہ کی کہ جس سے کہ لوگ اللہ کو نہ بھولیں، تو تسبیح جو ہے وہ یاد کے لیے ہوتی ہے۔ حضور پیر جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ ان کا سوال یہ حضور پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کی۔ حضور نے فرمایا پیر کے دن اللہ نے میری پیدائش کی تھی تو میں شکر میں اللہ کا روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کے دن جو ہے اللہ کے ہاں تمام ہفتے کا حساب پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں جب میرا حساب پیش ہو اللہ کے ہاں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی روایتوں میں ثابت ہے یہ بات کہ پیر جمعہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا اسی لیے رکھتے تھے۔ میری ایک بہن بنی ہوئی ہے، اس کے والد اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں زبردستی، مجھے وہ منع کرنے کہتے والد سے۔ ان کا سوال یہ کوئی بہن بنی ہوئی ہے، ان کے والد بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں کہیں زبردستی، اور وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ والد کو منع کر دیں، میں کیا کروں؟ بھائی آپ تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں کوئی اس طرح کی بہنیں یا بھائی بنانا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس کی جڑ کاٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، بلکہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں سخت آیتیں اتاری ہیں، اور پھر نبی کے ذریعے ہی ان کی بیوہ سے نبی کی شادی، ان کی بیوہ نہیں طلاق شدہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کی شادی کرائی آسمانوں میں، تو اس معاملے کو جڑ سے ختم کر دیا، کیونکہ وہاں لے پالک بیٹوں کو سگے بیٹوں کی طرح مانا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے رشتے جو بنا کے بھیجے بس وہی رشتے ہیں، اس لیے آپ دوسروں کے معاملوں سے دور رہیں، اسے بھی آپ اپنی دینی بہن ہی سمجھیں۔ تمام دنیا کی جس طرح سے عورتیں آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کی دینی بہنیں ہیں، اسی طرح سے وہ ہے، کسی کے بھی گھریلو معاملوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ورنہ یہ آگ ہوتی ہے اور اس میں جھلس جاتا ہے آدمی۔ اسی لیے بس دور رہیں، جو حدیں اللہ اور رسول نے طے کر دی ان حدوں پہ ہی رہنا ہے۔ ہمارے جو استاد ہیں واصف علی واصف صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جہاں اللہ نے آپ کو پابند کر دیا وہاں آزاد نہیں ہونا، اور جہاں اللہ نے آپ کو آزاد رکھا وہاں اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا۔ تو یہاں آپ نے کسی قسم کی آزادی اویل نہیں کرنی، بلکہ اللہ رسول کے جو دائرہ ہے اس میں رہنا ہے۔ وہ نامحرم لڑکی ہے، کوئی بہن اس طرح بنائی نہیں جاتی، بس آپ اسے اپنی بہنوں کی طرح سبھی عورتوں کو اپنی بیوی کے علاوہ بہنوں کی طرح سمجھیں۔ آپ کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بھائی سب سے بڑا نقصان تو اگر ایمان آپ کا جا رہا ہے اور آپ شرک اور کفر اور بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں تو وہ تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی، آخرت کا بہت بڑا نقصان اس میں ہوگا۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا نقصان، تو دنیا کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ماں باپ کی فوتگی ہے، کہ اگر آپ کے ماں باپ ان میں سے ایک یا دونوں چلے جائیں تو یہ نقصان نہیں بھرپائی ہو سکتی، کیونکہ جو دنیا میں لانے والے ہیں ہمیں، جو ہمیں پالنے والے ہیں، جن کا حق سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ماں کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے باپ کی مزدوری، اس کا پسینہ، اس کی محنتوں سے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ کوئی مال خرید کے نہیں لا سکتا۔ آپ یقین کریں میری عمر 63 کے قریب ہو رہی اور میں آج تک اپنے ماں باپ کو روتا ہوں، اور ماں جیسی نعمت تو کسی قیمت پہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے انہیں نعمت دے رکھی، دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو ان کی بہت محبت، بہت خدمت کریں، ہر حکم مانیں، غلاموں کی طرح کھڑے رہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کندھے جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے وہ بھی نہ کہنا۔ مطلب قرآن کی چاہت یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے رہو، اگر ابا حضور آواز دیں تو جواب میں ابا حضور کہو کہ جی ابا حضور، امی آواز دیں تو جی امی حضور، یہاں تک۔ تو میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا نقصان ماں باپ کا چلے جانا ہے آپ کی زندگی سے۔ مسجد میں اکیلے شہداء اور ساتھیوں کا جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی مسجد میں اکھلیش یادو اور ان کے ساتھی گئے ہیں تو ان کا کیا جانا ٹھیک ہے؟ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلم مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے، بلکہ رکتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حساب سے، جو ان کا طریقہ تھا اس کے حساب سے عیسائیوں کو عبادت کرنے کی بھی چھوٹ دے دی تھی، یہاں تک کی بات ہے۔ تو جب تک آپ مسجدوں میں ان اپنے غیر مسلم بھائیوں کو نہیں لائیں گے تو انہیں حقانیت کیسے پتہ لگے گی اسلام کی؟ تو بالکل بلائیں بھی، بلکہ پروگرام بنائیں، پروگرام کے ساتھ انہیں بلائیں اور دکھائیں اسلام کی خوبصورتی۔ میں نے تو کئی ویڈیو
ادھر ساؤتھ کی دیکھی ہیں کہ وہاں لوگ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں کہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں اور پھر اسلام کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے اور وہ مسجد کی روحانیت کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو میرے نزدیک تو یہ اچھا کام ہے اور اچھی پہل ہے اور یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ بس اس میں تھوڑا سا احتیاط یہ ہو کہ کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک ہوں اور سرور ڈھک کے جائیں، مگر حالانکہ ان کے اوپر شریعت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ننگے سر ہے بھی وہاں پہ تو بالکل جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی فتویٰ تو لگایا نہیں جا سکتا کیونکہ ان میں شریعت نہیں ہے، مگر انہیں ہی احتیاط یہ کرنی چاہیے اور وہاں جو وہاں کے منتظمین ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے کپڑے وہاں رکھیں کہ اگر عورتیں آئیں تو وہ سر ڈھک کے اندر داخل ہوں۔ یہ میں نے ترکی میں دیکھا طریقہ کہ وہاں جو مسجدوں میں غیر مسلم عورتیں باہر کی آتی ہیں، کیونکہ وہ یورپ میں کچھ حصہ ہے، وہاں کی مسجدوں میں لوگ گھومنے آتے ہیں، بلیو مسجد وغیرہ وہاں کی بہت مشہور مسجدیں ہیں، تو ان لوگوں نے وہاں اسکارف وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ابوظہبی میں بھی سنا ہے کہ اس طرح کی مسجد میں جانے سے پہلے اسکارف وغیرہ دیتے ہیں، ٹوپیاں دیتے ہیں سر ڈھکنے کے لیے، تو اتنی احتیاط کر لیں۔ لوگ مان بھی لیتے ہیں، منع نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی احترام اور تقدس ہے اپنے مذہب کے حساب سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالکل غیر مسلموں کا مسجد میں آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلانا بھی، رکھنا بھی، انہیں دکھانا اسلام کی خوبصورتی۔ تو وہاں نماز ہوتی بھی دیکھیں کہ وہاں قرآن کس طرح پڑھا جا رہا ہے، بلکہ قرآن سے تبلیغ کرنے کا تو حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں۔ آپ مرید کیوں نہیں بناتے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ مرید کیوں نہیں بناتے؟ بھائی میں تو اصل میں اس سسٹم کو ہی نہیں مانتا نا، مریدی اور پیری، کہ کیونکہ میں تو کوئی پیر تو ہوں نہیں اور نہ مجھے اس طرح کی کوئی مطلب پیچھے سے تعلیم ملتی ہے میرے استادوں سے بھی کہ میں آگے مرید بناؤں۔ تو میرے نزدیک تو یہ بہت ہے کہ لوگ میرے کہنے پہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہو گئے، غصہ چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کے جو ہے فرما بردار ہو گئے اور روزے رکھنے شروع کر دیے، بیاج سے بچ گئے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ تو میرے دینی بہن بھائی ہیں، بیٹی اور بیٹے ہیں جو میرا کہنا مانیں، تو یہ بیعت ہی ہے ایک حساب سے، اگر وہ میرا کہنا مان رہے ہیں۔ باقی جو بیعت ہے وہ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے وہ تو جان کی بیعت ہوتی تھی۔ کبھی اس طرح کی کوئی بیعت ہوئی تو میں ضرور اپنے ساتھیوں سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لے لوں گا، لیکن اس میں سب سے آگے میں رہوں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے خود رہتے تھے۔ بہت سارے جو جنگیں ہوئی ہیں، جو غزوات کہلاتے ہیں، ان میں بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے۔ تو میں تو اس طرح کی بیعت میں یقین ہی نہیں کرتا کہ آپ کو اپنے شاگردوں کا پتہ نہ ہو اور آپ کے شاگردوں کا آپ کو نہ پتہ ہو۔ تو آج کل جو بیعت ہے وہ تو میرے نزدیک ناقص بیعت ہے بھائی۔ کیا ہمارا بزرگوں سے دعا کروانا ٹھیک ہے کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بزرگوں سے دعا کرانا ٹھیک ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں؟ بھائی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بزرگوں سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منائی بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر اور حضرت علی کو یہ بات کہی تھی کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمہیں ملے تو ان سے دعا کے لیے کہنا، امت کے لیے تو امت کے لیے دعا کرائی نبی نے۔ تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ ہیں یہ سارے گناہ گار ہی ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جن کی قبر مدینے میں ہیں، ان کے علاوہ کسی سے بھی ہمیں اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے صحابی سے غلطی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا یہ تو عاجزی کی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہماری دعا اللہ نہیں سنے گا، ان بزرگوں کی سنے گا، یہ بیکار کی بات ہے۔ سب سے زیادہ وہ آپ ہی کی سنے گا۔ قرآن میں اس نے آپ کو خود آفر کی کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک جگہ کہا میرے سے مانگو میں تمہاری سنوں گا، لیکن تم بھی میری سنو۔ تو اگر آپ اللہ کی سننا شروع کر دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو قرآن میں سورہ فرقان آیت 70 میں، بلکہ 68 69 70 تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے یہ بات بتائی، بڑے بڑے گناہ گنوا کے، کہ کوئی زانی ہو، کوئی قاتل ہو تو وہ، یا کوئی مشرک ہو، وہ بھی اگر توبہ کر لے سچے دل سے تو میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہاں تک تو اللہ نے آفر دیا آپ کو، تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنے گا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اس کے لیے سارے اس کے بندے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے، وہ ہمارا خالق ہے، اسے پتہ ہے ہم کس طرح کے گناہ کریں گے اور کس طرح کی توبہ کریں گے۔ تو آپ بالکل سچے دل سے اپنی زبان میں اس سے توبہ کریں اور اپنے بزرگوں سے بھی کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ کوئی حرج نہیں ہے دعا کرانے میں بھی، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ میں نہیں کر سکتا دعا۔ مغفرت اور نجات میں کیا فرق ہے یا ایک ہی ہے؟
ان کا سوال یہ ہے کہ مغفرت اور نجات میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی ہے. اصل میں مغفرت جو ہے وہ تو ڈھکنا ہے کسی چیز کو، کہ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے تمام پچھلے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور وہاں اعلان ہو جائے کہ ان کی میں نے مغفرت کر دی. نجات جو ہے وہ اور چیز ہے. نجات میں آپ کے جو گناہ ہیں نا وہ آپ کو توبہ کر کے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے نجات کی دعا کرنی ہوگی، اور اگر اللہ نے آپ کو نجات دے دی تو وہاں وہ معافی کہلاتی ہے. تو جو معافی ہے اس میں اور مغفرت میں فرق ہے. معافی میں آپ کے گناہ وہاں بتا کے پھر بتایا جائے گا کہ بھئی میں نے اس کے یہ گناہ معاف کر دیے، اور مغفرت میں آپ کے تمام گناہوں پہ بالکل پردہ ڈال دیا جائے گا اور وہ گناہ وہاں کسی کے سامنے کھلیں گی. تو اللہ سے آپ نجات اور مغفرت دونوں چیزیں مانگا کرو. کیا جمہوریت کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا جمہوریت کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ بالکل بھائی، اسلام اجازت دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد خلیفہ اب کسے بنایا جائے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بنانا ہے، تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، بلکہ پورا جمہور سے جو ہے وہ ووٹنگ کرایا جائے اور مشورہ کیا جائے سب سے، اس کے بعد پھر اگلا خلیفہ چنا جائے. تو یہ تو جمہوریت ہمیشہ سے اسلام میں ہے، اور یہ حق بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ دیکھیں کہ کسے ہم نے چننا ہے اپنا حکمراں، ہمیں اجازت ہونی چاہیے اس بات کی، اور یہ اسلام کے بالکل عین حق میں ہے بات. حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں عرب میں یہ کنیت کہلاتی ہے کہ کسی کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا تھا تو انہیں جو ہے اسی نام سے پکارا جاتا تھا، ابو کہا دیا جاتا تھا ان کا. جیسے حضرت علی کو مٹی میں لیٹ جاتے تھے، مٹی سے بہت محبت تھی، بالکل ایسے فقیر آدمی تھے بالکل، اور غربت کی زندگی پسند کرتے تھے. حالانکہ خلیفہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کس طرح کی زندگی کاٹی ہے روایتوں میں لکھا ہوا ہے. تو کیونکہ مٹی میں لیٹ جانا، مٹی میں بیٹھ جانا، تو اس لیے ان کا جو ہے نام ہی ابو تراب پڑ گیا تھا. جیسے اب آپ نے سنا ہوگا کہ ابو ہریرہ جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں، انہیں بلیوں سے بہت لگاؤ تھا، بہت شوق تھا. تو جس سے لگاؤ ہوتا تھا تو وہ اسے جوڑ دیا جاتا تھا اور وہ اس کی کنیت بن جاتی تھی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ابو قاسم ہے، تو کیونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا ابو قاسم، تو اکثر اولاد کے نام پہ بھی ہو جاتی تھی، یا جس کی طرف زیادہ نسبت ہو اس کی طرف بھی جو ہے وہ نام رکھ دیا جاتا تھا، اس طرح سے کہ جیسے حضرت علی کو ابو تراب کہا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیٹی کون سی ہے؟ ان کا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیٹی کون سی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی سب سے پہلی بیٹی. میں نے شاید کسی سوال کے جواب میں بتایا بھی تھا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس تھے اور مارے خوشی کے دوڑتے ہوئے گئے لگ بھگ گھر پہ اور جا کے بچی کو چوما اور حضرت خدیجہ کا بھی شکریہ ادا کیا. اور یہاں میں بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی فوتگی ہو گئی تھی. اصل میں انہوں نے بہت دکھ جھیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد. جو ہے مکے میں ان کے اوپر بڑے ظلم ہوئے. جب انہیں بھیجا جا رہا تھا مدینہ منورہ تو ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے ان کے بھالا مارا اور یہ گھوڑے سے گر گئیں اور ان کے پیٹ میں اس ٹائم حمل تھا، وہ حمل بھی ضائع ہو گیا ان کا، اور اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے تک وہ محسوس کرتی رہی. یہ روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ فرمایا کہ میری اس بیٹی نے دین کے لیے بہت تکلیفیں جھیلی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاڈلی ایک چہیتی نواسی تھی حضرت امامہ، جو بعد میں حضرت علی کے نکاح میں گئی ہیں حضرت فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد، وہ بھی انہی کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی یہ تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی فوتگی ہو گئی تھی. کیا جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے؟ یہ حدیث ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا یہ حدیث ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں، لوگوں نے اپنے آپ جملے بنا لیے. نبی کی کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہے کہ اس طرح سے
حکمراں ہوں گے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کتنے ٹھیک لوگ تھے اس وقت، اور حکمران تھا فرعون. تو یہ تو بیکار کی باتیں ہیں. اس طرح سے لوگوں کو جملے سنانے کے لیے کہہ دیے جاتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے شریف لوگ اب اس ٹائم بھی دنیا میں ہیں، ورنہ دنیا ختم ہو جاتی. بڑے بڑے نیک اور ویسے لوگ ہیں. اب حکمران کیسے ہیں آج کل کے، آپ کسی بھی ملک کے دیکھ لو، تو یہ لوگ تو سیاست کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو اس طرح کے جملے بیکار کی بات ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بات. کیا مردوں کا ہاتھ سے منی خارج کرنا ٹھیک ہے؟ کچھ علماء اسے جائز بتاتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی، یہ میرے پاس بہت آتا ہے، بہت شرم بھی آتی ہے، لیکن ضروری ہے لوگوں تک یہ تعلیم پہنچانا. یہ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں سوال ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے جو منی خارج کر دیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ اور بہت سے علماء جو ہیں اسے جائز بتاتے ہیں. بالکل بھی جائز نہیں ہے میرے بھائی، گناہ ہے میرے نزدیک. تو سورہ مومنون آیت 2 اور 3 پڑھیں. قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ سورہ معارج میں بھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی بیویوں اپنی لونڈیوں کے علاوہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ کوئی اور معاملہ استعمال نہ کرے. آپ جب پڑھیں گے ان آیتوں کا مفہوم تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مگر میں اس حق میں تو ہوں کہ آدمی زنا جیسا بڑا گناہ نہ کرے. یہ جیسے 2 گناہوں میں اگر چھوٹا گناہ کر کے آدمی جو ہے وہ بچ سکتا ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ میں تمہارے یوں ہی معاف کر دوں گا. کیونکہ یہ ایسا قدرتی معاملہ ہے کہ 80-90% لڑکے اس میں ملوث ہوتے ہیں جوانی کے دنوں میں، اور 50-60% لڑکی بھی اس میں ملوث ہوتی ہیں. جیسے اب نیٹ کا زمانہ چل گیا، اس میں میرے پاس لڑکیوں کے بھی بہت کیس آتے ہیں. تو یہ جائز تو کسی بھی قیمت پہ قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں. آپ نے تو نام نہیں لیا، مگر میں نام لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو موجود ہیں. اور چاہے گامڈی صاحب کہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے ان کی یہ بات. وہ کہیں سے اس بات کو جائز ثابت نہیں کر سکتے. گناہ تھا، گناہ ہے، گناہ رہے گا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی وہاں اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا، اور جہاں پابند کیا وہاں آزاد نہیں اپنے آپ کو سمجھنا. یہ گناہ ہے. اسے گناہ ہی کر کے گناہ سمجھ کے اگر کوئی کام یہ کرتا ہے تو توبہ کی توفیق مل بھی جائے گی. اور اگر جسے آپ جائز قرار دے دیں گے تو لوگ اسے گناہ نہیں کریں گے اور اس پہ پھر ہٹ دھرم ہو جائیں گے. اور ایک چھوٹا گناہ بھی بار بار کرنے سے بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے. اس لیے اسے گناہ سمجھیں، جائز نہ سمجھیں کسی بھی قیمت پہ. میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، پہلی بیوی پاس نہیں آتی تھی، اب رشتہ دار برا سمجھتے ہیں، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے انہوں نے دوسرا نکاح کیا، پہلی بیوی پاس نہیں آتی تھی، اب رشتہ دار برا سمجھتے ہیں، کیا کروں؟ بھائی کچھ بھی نہ کریں، آپ لوگوں کو کہنے دیں. آپ نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. نبی کی حدیث ہے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ تو راضی ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا. اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تو ناراض ہوگا، لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت ہٹا دے گا. وقتی طور پہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے دل میں اللہ آپ کی محبت بھر دے گا. سورہ مومنون کا حوالہ میں نے ابھی دیا تھا، آیت نمبر 2 اور 3 4 آپ پڑھیں. اس میں اللہ نے کہا کہ جو ڈسپلنڈ سیکس ہے اپنی بیویوں سے نکاح کے بعد، اسے بالکل برا نہ سمجھا جائے اور نہ اس کے کرنے والوں کو برا سمجھا جائے. تو آپ نے تو اللہ رسول کے حساب سے بالکل نکاح کیا ہے، تو آپ کو بالکل جو لوگ برا سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے اوپر ملامت کر رہے ہیں، وہ خود ملامت کے قابل ہیں قرآن کی آیت کے حساب سے. تو آپ بالکل ان کی پرواہ نہ کرو، آپ اپنے اللہ کی پرواہ کرو. آپ نے میرے حساب سے جائز کام کیا، بالکل ٹھیک کام کیا. آپ حق میں ہیں، لوگ ناحق ہیں جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیا بیٹا والد سے اپنا حصہ مانگ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا بیٹا والد سے اپنا حصہ مانگ سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں بالکل نہیں مانگ سکتا بھائی. مالک جو ہے وہ والد ہے، وہ چاہے کالے چور کو اپنا سارا مال دے دے، کسی بھی قیمت پہ بیٹا نہیں مانگ سکتا. تو یہ تو ناجائز بات ہوگی کہ والد کی زندگی میں چاہے وہ کسی ایک بیٹے کو دے یا ساروں کو دے یا بالکل کسی کو بھی نہ دے. وہ اگر حق تلفی کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ انگلی اٹھائیں یا اس سے آپ عدالت میں کھینچیں یا آپ اس سے اپنا حصہ مانگیں یا آپ اس سے لڑیں یا اس سے بحث کریں اپنے والد سے. بلکہ ادب اور احترام سے رہیں، اور جب ان کی ڈیتھ کے بعد پھر آپ کا حصہ اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ آپ کو ملے گا ہر حال میں. کیا باپ اپنی جوان بیٹی کو چون سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا باپ اپنی جوان بیٹی کو چوم سکتا ہے؟ بالکل چوم سکتا ہے بھائی. میں نے ابھی مثال دی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو حضور ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے. تو لیکن بس بڑی ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بچیوں کو یہیں تک ٹھیک ہے کہ آپ ان کے سر پہ چوم لیں، ان کا ماتھا چوم لیں. باقی پورا جو جسم کیونکہ بڑی ہو گئی وہ، تو باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دور ہی رہنا چاہیے.
کیونکہ شیطان جو ہے وہ دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اللہ کی طرف سے آزاد ہے۔ تو میرے نزدیک یہ اتنا ٹھیک ہے جتنا سنت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے آپ کو کہ آپ اپنی بیٹیوں کے گالوں پہ پیار کر رہے ہیں، جوان بچیوں کے، وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کے ماتھے پہ آپ کو لاڈ آتا ہے، اس کا ہاتھ چوم لیں، اس کا سر چوم لیں، بالکل جائز ہے بھائی، بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں بچے کو مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں، مگر مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہوں، کیا کروں؟ بھائی آپ کا ڈر بالکل ٹھیک، ان کا سوال یہ ہے کہ میں مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں بچے کو، مگر مدرسوں میں جو آج کل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو آپ کا ڈر بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، میں بھی اسی حق میں ہوں کہ آپ دینی تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھر میں دلوائیں۔ پہلے تو اسکولوں کا بھی ماحول بہت زیادہ خراب ہے، تو میں تو اسکولوں کے حق میں بھی نہیں رہا، لیکن اچھے اسکول دیکھ بھال کر کے آپ جو ہے وہ وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھے مدرسے بھی ہوں گے، اگر کوئی مدرسہ آپ کو لگے کہ بہت شریف لوگ اور وہاں بچوں کی بہت احتیاط ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں کلاسز میں اور ہاسٹل میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پے کریں انہیں اور اپنے بچوں کے کمرے میں خود لگا دیں اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی، ورنہ بس احتیاط کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھوائیں۔ میں تو کسی بھی قیمت پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ اب بچوں کو جو ہے اس طرح سے مدرسوں میں ان کے ہاسٹلوں میں چھوڑا جائے۔ کس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے آج کل، کس طرح کی ویڈیوز اور کس طرح کی خبریں آتی ہیں بچوں کو۔ ابھی میں نے خبر سنی پاکستان میں کوئی سوات جگہ ہے، وہاں کسی مدرسے میں بچے کو قتل تک کر دیا گیا۔ بہت سارے میرے پاس بھی کیس آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلق استاد حضرات جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ یہ علماء حق نہیں ہے، علماء سو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا عذاب کا کام ہے۔ ایک پوری قوم کو اللہ رب العزت نے بے انتہا غصے کے ساتھ ختم کیا اس کام کی وجہ سے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اپنی سیفٹی میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خود انہیں پڑھائیں اور خود تعلیم دیں۔ اس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا بھائی۔ مردوں کو سلام کا کیا فائدہ ہے جب وہ جواب نہیں دیتے؟ ان کا سوال یہ ہے مردوں کو سلام کا کیا فائدہ جب وہ جواب نہیں دیتے؟ بھائی حدیث پاک میں ہے، آپ جب قبرستان میں جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، ان تک سلام اللہ پہنچائے گا، کیونکہ آپ تو ایک دعا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے وہ کرنا ہے جو حکم اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دلوایا ہے، تو وہ آپ کے لیے بالکل حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ باقی ان تک سلام پہنچانا یا اس کا جواب پہنچانا وہ سب اللہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ کسی مرد کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کیا سب کے ساتھ برابر ہم استری ضروری ہے؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی، یہ بھی سوال میرے پاس آیا تھا کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ بیویاں کر رکھی ہوں تو کیا سب کے ساتھ برابر ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا کہ انہوں نے باری باندھی ہوئی تھی اور تمام عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت بتاتے تھے۔ تو آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر نبی کی سنت طریقے پہ آپ ہیں تو آپ کو سب کا حق برابر دینا چاہیے، اور اگر آپ کا دل کسی ایک عورت کی طرف اپنی زیادہ مائل ہے تو آپ باقی عورتوں سے اجازت لے لیں، پھر آپ کے لیے وہ بات بالکل جائز ہو جائے گی۔ اصل میں تو ہر وہ چیز جو ہم نبی کے طریقے پہ کریں گے تو وہ سنت اور عبادت بن جائے گی ہمارے لیے۔ تو آپ یہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی باقی بیویوں سے اجازت لے لیں۔ مان لو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عورتوں نے اپنی باری جو ہے وہ چھوڑ دی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے تھے، تو اللہ سے توبہ بھی کرتے رہتے تھے بلکہ، اور اپنی ازواج سے اجازت بھی لی تھی۔ آخری وقت بھی جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے تھے، تو باقی ازواج جو تھیں ان سے، ہماری مائیں، ان سے اجازت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو زیادہ بہتر آپ کے لیے سیفٹی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ باقی اپنی عورتوں سے اجازت لیں، اگر کسی ایک کی طرف دل مائل زیادہ ہو آپ کا، ادروائز سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں۔ جب آپ نے بیوی کی ہیں تو ان کا حق بھی ادا کریں۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔